الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورؤوفنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنی علما وارزقنی فہما. محبت ذوق سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین عزیز وقار تاجر بھائیوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے 12ویں ماہانہ تجارت ورکشاپ کی یہ نشست ہے. اللہ تعالی اس پروگرام کو اپنی رضا کا ذریعہ بنائے اور پوری امت کے لیے حرام اور مشتبہات سے بچ کر حلال پر آنے کا ذریعہ بنائے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم مقصد کے لیے امت کو دعا بتلائی کہ یہ ایک اہم ترین کام ہے کہ حرام سے بچ کر حلال پہ آ جائے، مکروہ اور مشتبہ سے بچ کر خالص حلال طیب پہ انسان آ جائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انتہائی خواہش ہے. آپ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہی اگر ہم تھوڑی سی کوشش کر لیں، یہ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے، میں آپ کی خواہش کو پورا کروں گا. دیکھو ہمارے بڑوں میں سے کوئی شخص دنیا سے جاتے ہوئے وصیت کر جائے کہ بھی فلاں کام کرنا ہے اور فلاں نہیں کرنا، فلاں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، تو وہ ساری زندگی اس وصیت کو نبھاتا ہے. کہتے میرے ابا نے یہ وصیت کی تھی، یہ کام میں ضرور کروں گا یا یہ کام نہیں کروں گا. تو ابا کی وصیت کی لاج رکھی جاتی ہے. اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ماوا و ملجا، جن کے تعلق کے سہارے ہی ہمیں بخشش کی امید ہے، ان کی انتہائی خواہش یہ تھی کہ میری امت حرام سے بچ کے حلال پہ آ جائے، میری امت مشتبہات و مکروہات سے بچ کر حلال طیب پر آ جائے. اور اس کوشش اور خواہش کی تکمیل کے لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ تاجروں کو ٹارگٹ کیا، ان کے لیے علیحدہ بازار قائم فرمایا، پھر اس بازار کی خود پوری نگرانی فرمائی. اور بعد میں خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی تاجروں کی بازار کی باقاعدہ شرعی حیثیت سے نگرانی ہوا کرتی تھی. اب تو وہ تصور ہی ختم ہو گیا. اب کون سنتا ہے علماء کی بات؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا ذکر فرمائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. یا اللہ حرام سے بچا کر حلال پر مجھے قناعت عطا فرما. آمین تو کہہ دو بھائی، آمین تو اتنا تو ہم کر دیں، شاید قبولیت کا وقت ہو.
اللہ پاک آسانی پیدا فرما دیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، یا اللہ حرام سے بچا کر حلال میں مجھے قناعت اور کفایت عطا فرما۔ یہ قناعت اور کفایت بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ایک شخص کے پاس بے شمار مال دولت ہے، پر اس کے لیے وہ باعث کفایت نہیں ہے، وہ ہر وقت پریشان ہے، اس کے اخراجات پورے نہیں ہیں۔ ایسے لوگ جو دعاؤں کے لیے آتے ہیں، پوچھا بھی کتنی آمدن ہے، 3 لاکھ روپیہ ماہانہ ہے، خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ 3 لاکھ ماہانہ والے کا خرچہ پورا نہیں ہوتا کہ کفایت والی دولت سے وہ محروم ہے۔ مال ہے، جائیداد ہے، بینک بیلنس ہے، ساری سہولیات زندگی ہیں، کفایت والی نعمت سے جو محروم ہے تو 3 لاکھ ماہانہ میں بھی خرچ پورا نہیں ہے، اوور ٹائم لگاتے پھر بھی خرچ پورا نہیں ہے۔ یہ اتنی جامع دعا ہے، اس دعا کی اہمیت ہم دل میں بٹھائیں اور اہمیت سے ہی اس کو مانگیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، ربا اپنے علاوہ ہر کسی سے مجھے مستغنی کر دے، بس اپنی ذات کا محتاج بنانا۔ یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے، علم حاصل نہیں کیا، اس راستے پر اس چیز کے پیچھے چلنے کی کوشش مت کر، نقصان ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک
مولوی کی بات کہہ کر ٹھکرانے والا کثیر طبقہ موجود ہے۔ ان شکوک و شبہات میں اہم چیز جو کردار ادا کر رہی ہے وہ مال کا حرام ہونا ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے حرام شامل ہو رہا ہے جس کے یہ اثرات پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ دوسری چیز، علماء پر اعتراض کا شوق، یہ بھی تقریباً عمومی ماحول ہے۔ مولوی پہ، عالم پہ اعتراض کا شوق اس درجے کا ہے، تجربہ تو نہیں کرنا چاہیے پر ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کوئی شخص فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ کسی عالم کے خلاف کوئی بات لکھ کے چھوڑ دیتا ہے، تھوڑی دیر بعد، چند گھنٹوں بعد دیکھیں گے اس پہ درجنوں کومنٹس آئے ہوئے ہوں گے، کتنے لوگ اس کی تائید میں لکھنے والے ہوں گے۔ اور اگر کسی عالم کی شان میں کوئی بات لکھ دی جائے، اس کی تعریف میں، اس پہ کومنٹس کوئی نہیں آئے گا، تعریف کی تائید نہیں ہوگی۔ اعتراض کر کے دیکھو، آپ کسی محفل میں چلے جائیں، ہوٹل پہ چلے جائیں، بازار میں چلے جائیں، مولوی کے خلاف کوئی بات کر دیں، ہر طرف سے آپ کی تائید ہوگی۔ یہ عام ماحول بن رہا ہے، حتیٰ کہ جو عالم کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہے وہ اپنے امام پر بھی معترض ہے، مجبوری ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، امام کو ہٹا نہیں سکتا یا اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ کر نہیں سکتا، مجبوری، لیکن اندر سے وہ چور چور ہے اس میں، اور باہر نکلے گا تو چور چور کرتا ہوا جائے گا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کے پیچھے 10 سال سے نمازی ہے، 10 سال سے اس کا درس سن رہا ہے، اس کا شاگرد ہے، شاگرد ہو کر بھی اپنے امام کی مخالفت وہ اپنا حق سمجھتا ہے، اس پہ اعتراض کرنا اپنا حق سمجھتا ہے، کبھی کس چیز پہ اعتراض، کبھی کس چیز پہ اعتراض، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، ہر مسجد کا یہی ماحول، اللہ کی پناہ، اور اللہ جزائے خیر دے ان علماء ائمہ کرام کو کہ یہ سب کچھ برداشت کر کے مورچہ نہیں چھوڑتے، معمولی تنخواہ اور ہر طرف سے بکواسات، اور سن کے بس وہ اب عادی ہی بن گئے ہیں، تب بھی وہ مورچہ نہیں چھوڑتا۔ اس کا اجر اللہ پاک ہی اس کو دے گا، اور جو عالم ان باتوں سے متاثر ہو کہ مورچہ چھوڑ گیا تو وہ بھی پھر اس کا معاملہ بھی خطرے میں ہے۔ اللہ کے لیے سب کچھ برداشت کرنا ہے، نبیوں کے خلاف بھی باتیں ہوئی۔ بہرحال علماء پر اعتراض کا جو شوق ہے یہ بھی حرام مال کا اثر ہے۔ اور تیسری بات، اعتراضات میں سے آپ ایک مثال ہی ہے، اس کو تیسری بات سمجھ لیں یا مثال، عالم اگر غریب ہے اس پر بھی اعتراض ہے، اور جی مولوی کے پاس کیا ہوتا ہے، ہم بچوں کو کیوں پڑھائیں، ان کے پاس ہوتا ہی کیا ہے، دوسرے سے مانگ کے کھانے والے، فلاں فلاں، ہر بندہ تبصرہ کرے گا، اور اس میں ان کو بڑی لذت آتی ہے۔ لذت اس لیے آتی ہے نا، پوچھنے والا جو کوئی نہیں ہے، اسلامی حکومت ہو نا، پھر پتہ چلے اس لذت کا، اس پر کوڑے لگے، کیونکہ عالم کی ذات سے تو کسی کو دشمنی نہیں ہے نا، اس سے تو دشمنی اس کی بات سے ہے کہ اس نے حق بات بتلائی، کسی کو کڑوی لگی، کسی کے مفاد کے خلاف ہے، وہ مخالف ہونا ہے اس نے۔ ہماری بھی زندگی اسی معاشرے میں گزر رہی ہے، اور یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو مولوی کی مخالفت، اس سے دشمنی اس کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس کے مقام کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی باتیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پسند نہیں ہیں، براہ راست اٹیک کر نہیں سکتا، کفر کا فتویٰ لگ جائے گا، اسلامی ملک ہے، تو وہ غصہ مولوی پہ نکال دو۔ تو اگر اسلامی حکومت ہو، اس پر باز پرس ہو، پھر تو مزے کا پتہ چلے گا۔ اب چونکہ باز پرس کو نہیں، مولوی تو بیچارہ اپنے حق کے لیے، حق کے عزت کے دعوے کے لیے عدالت بھی کو نہیں جاتا، حالانکہ ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ حق کے عزت کا دعویٰ کر دے، مولوی اس پر بھی کو نہیں جاتا، پتہ ہے اس نے کچھ نہیں کرنا، لہذا جو چاہو بکواس کرتے رہے بندہ۔ تو مولوی کی غربت پر بھی اعتراض ہے، کبھی اس کی جوتی پہ تبصرے، کبھی اس کی پگڑی پہ تبصرے، اس کی ٹوپی پہ تبصرے، اس کے سادہ لباس پہ تبصرے، اور اللہ پاک مولوی کو اگر دولت دے دے، بعد پھر تو پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتا ہے، وہ جی گڈیاں گم دیں، جی مولویوں کو بڑا ویلیاں کھان دیں جی، وہ بھی برداشت نہیں ہے۔ اور یہ ساری باتیں ہم سن رہے ہیں،
مولوی کا گاڑی میں بیٹھنا بھی برداشت نہیں ہے، مولوی کے پاس موبائل اچھا نہیں لگتا، نیا موٹر سائیکل مولوی لے لے وہ برداشت نہیں ہے، اپنے مقتدیوں کو برداشت نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جو سارا مرض ہے بھائی، اس کی بنیاد بھی حرام مال ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسری چیز ہے اصول تجارت۔ تجارت کے شرعی اصول کیا ہے؟ پہلے جیسے عرض کیا گیا کہ ہم ان اصولوں کو اپناتے ہیں جس سے ہماری دنیا کا فائدہ ہو اور دنیا کے نقصان سے بچ جائیں۔ شریعت کے جو اصول ہیں جو ہماری آخرت بھی بچاتے ہیں، دنیا بھی بچاتے ہیں، جو ہمیں آخرت کے لیے بھی نفع دیتے ہیں، دنیا کے مال میں بھی اضافے کے ذریعہ بنتے ہیں، ان اصولوں کو نہیں اپناتے ہیں۔ ان میں پہلی چیز فرمایا حاصل شدہ نعمتوں کی قدردانی اور شکر خوشیوں کا راز ہے۔ جو انسان چاہتا ہے نا میں خوش خرم رہوں، خوش خرم رہنا پیسے اور دولت میں نہیں ہے۔ خوش خرم رہنے کا راز یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی بھی کرے اور اس پہ شکر بھی کرے۔ جو نعمتیں حاصل ہیں ان پہ نظر رکھے، جو نعمتیں حاصل نہیں ہیں ان کو سوچنا چھوڑ دے، بس مطمئن ہو جائے گا، خوش رہے گا، خوش خرم رہے گا۔ حضرت صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، مزے کی زندگی چاہتے ہو تو شکوے کی زبان بند کرو، مزے کی زندگی چاہتے ہو تو شکوے کی زبان بند کرو۔ آج انسان کا اتنا شکوہ نہیں کرتا جتنا اپنے رب کا شکوہ کرتا ہے۔ بے شمار نعمتیں حاصل ہیں، لیکن ایک نعمت اگر نہیں ملی تو شکوے کی زبان بس کھل جائے گی۔ ہمارا سارا جسم الحمدللہ ٹھیک ہے، ایک انگلی میں اگر درد شروع ہو گیا اور اب تک ٹھیک رہی ہے، آج درد شروع ہو گیا، ایک ایک کے سامنے شکوہ کرے گا۔ ساری زندگی آنکھیں ٹھیک رہی ہیں، باقی سارا جسم ٹھیک ہے، کبھی اس پہ شکر نہیں کیا، آج درد شروع ہو گیا تو بس شکوہ بھی شروع ہو گیا، ساری زندگی کی نعمت بھول گئی۔ ایک دفعہ میری آنکھ میں درد ہوا، کوئی ایسے بیماری، کوئی وائرس سی تھی، آنکھ سرخ ہو گئی، سجدہ کرنے لگا تو شدید تکلیف، سر میں، آنکھ میں بہت درد ہوا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ آج تک میں سجدے کرتا رہوں، میں نے تو اس نعمت کو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں کتنی آسانی سے سجدہ کر لیتا ہوں۔ اللہ تیرا شکر، یہ تو آج پتہ چلا ہے کہ یہ تکلیف ہوئی ہے تو یہ سجدہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ ساری انگلیاں کام کر رہی ہیں، ہل رہی ہیں، کبھی ہم نے ان کا شکر ادا کیا؟ ہاں، اگر ایک انگلی ہلنا چھوڑ دے، حرکت چھوڑ دے، پھر پریشان ہو جائیں گے۔ تو خوشحالی کا راز بھئی یہ ہے کہ حاصل شدہ نعمتوں کی قدردانی اور شکر، آدمی خوش خرم رہے گا۔ جتنا کسی کا کاروبار ہے نا، تھوڑا سا کاروبار ہے، مقابل میں دوسرا آدمی بیٹھا ہے، اس کی دکان بھری ہوئی ہے، اب یہ تھوڑے کاروبار والا، چھوٹے کاروبار والا اس کے مال کو سارا دن دیکھتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے۔ تیرے پاس جو پڑے اس پہ تم شکر شروع کر دو، اللہ کا وعدہ میں اس کو بھی بڑھا دوں گا۔ بڑھانے کا طریقہ تو یہ تھا کہ جو موجود ہے نا، تھوڑا سا میرا چھوٹا سا ٹھیا ہے، میں اس پہ شکر کروں، اللہ تیرا شکر، مجھے یہ تو دیا ہے، کئیوں کے پاس یہ بھی نہیں ہے۔ جب اس زاویے سے ہم دیکھیں گے، شکر کے بدلے اللہ اس کو برکت دے گا، اس میں اضافہ کرے، یہ طریقہ ہے اضافے کا۔ دوسرے کے مال کو دیکھ کے کڑتا رہنا، حسد کی نگاہوں سے دیکھنا، اس سے یہ بڑھنا کوئی نہیں ہے، اور خام خواہ اپنا ثواب بھی ضائع، اپنی صحت بھی برباد، خون بھی اپنا جلا رہا ہے، اپنی سوچیں گندی کر رہا ہے، اور گناہوں کی انبار لگا رہا ہے۔ ہاں، اسی طرح اپنی صحت ہے، اپنی دولت ہے، اپنے گھر ہے، کسی کے پاس بڑی کوٹھی ہے، میرا چھوٹا سا گھر ہے 3 مرلے کا، اور میرے پڑوسی کی 2 کنال کی کوٹھی ہے، اب میں ہر وقت اس کو دیکھتا رہوں، کڑتا رہوں، یہ اس کا حل نہیں ہے۔ حل یہ کہ میں اسی پہ شکر کروں، اللہ یہ تو دیا ہے، کئیوں کے پاس یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری بات، باصلاحیت افراد کی قدردانی۔ جو اس کام میں ملنے والے افراد ہیں، کاروبار میں، ہر باصلاحیت کی قدر کرے۔ ہوتا یہ ہے کہ شروع میں جب کام کا اسٹارٹ ہوتا ہے نا، اس کو ہر بندے کی قدر ہوتی ہے،
جب کام چل پڑتا ہے، پیسے جیب میں آ جاتا ہے، پھر اس کے ٹونی بدل جاتی ہے، اس کا انداز گفتگو بدل جاتا ہے۔ آج ہی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ گزرے حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ والے مجذوب بزرگ گزرے ہیں۔ ایک تاجر حضرت کے پاس گیا، حضرت کی خدمت میں بیٹھا بڑے ادب سے، حضرت مجھے کوئی مشورہ دیں، میں کس چیز کی تجارت کروں؟ تو حضرت نے فرمایا کالا کپڑا خرید لو۔ اب بزرگ کی عقیدت تو تھی، عقیدت سے نکلی ہوئی بات تھی، فوراً گیا سارے مارکیٹ سے جتنا کالا کپڑا تھا سارا سٹاک کر لیا، ساری دولت جھونک دی۔ کچھ دنوں بعد اس شہر کا امیر مر گیا۔ اب لوگوں نے سوگ منانے کے لیے یہ مشورہ کیا کہ سارا شہر والے کالے کپڑے پہنے، حالانکہ شرعاً کالا کپڑے سوگ کے طور پہ پہننا ناجائز ہے، لعنت وارد ہوئی ہے، اس حدیث پاک میں منع آیا ہے۔ بہرحال اس شہر کا ماحول تھا، وہ اسی طرح کا کوئی ہوگا نظریہ ان کا، تو اب ہر کسی کو کالے کپڑے کی ضرورت ہے، کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے، کپڑا اس کے پاس ہے، اب یہ من مرضی ریٹ لگا رہے، خوب دولت کمائی، راتوں رات امیر ہو گیا، بڑی دولت، مارکیٹیں، کیا کچھ، بڑا خوش ہے۔ پھر گھوڑا بھی خرید لیا، پھر اس کا انداز بدل گیا، سب کچھ بدل گیا۔ کچھ عرصے بعد پھر گھوڑے پہ سوار ہوا، باہر نکلا تو حضرت بہلول نظر آئے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے۔ او بابا جی بتاؤ اب میں کیا خریدوں؟ اترا بھی نہیں، ادب بھی کوئی نہیں، اب اس کی ٹون بدل گئی ہے۔ بابا جی اب بتاؤ کیا خریدوں؟ حضرت نے فرمایا جاؤ خربوزے خرید لو، ککڑی خرید لو۔ بھاگا بھاگا گیا، ساری دولت سے خربوزے خرید لیے، ہفتے بعد ختم، خراب ہو گئے، ہر چیز برباد ہوگی، جو کچھ کمایا تھا ختم ہو گیا، بڑا پریشان، پائی پائی کا محتاج۔ پھر باہر نکلا، حضرت سے ملاقات ہو گئی، حضرت جی آپ نے پہلے تو مشورہ دیا تھا، بڑا فائدہ ہوا، اس دفعہ جو مشورہ دیا اس سے تو میں بالکل برباد ہو گیا ہوں۔ فرمایا مشورہ پہلے بھی ٹھیک تھا، اب بھی ٹھیک تھا، پہلے تجھے تیرے ادب نے ترایا ہے، اب تیری بے ادبی نے تجھے ڈبایا ہے، تیرا انداز بے ادبی کا تھا، تیری بے ادبی تجھے مار گئی ہے۔ تو جب بندے کے پاس کچھ آ جاتا ہے نا، پھر اس کسی کی قدر ویلیو نہیں رہتی، تو باصلاحیت افراد کی قدردانی کرنے سے اپنے کام میں ترقی کی جا سکتی ہے۔ تیسری بات فرمایا گاہکوں کے لیے کوئی اضافی سہولت مہیا کریں، کاروبار اگر بڑھانا ہے، کام بڑھانا ہے، یہی کام جو آپ کر رہے ہیں اور دکاندار بھی کر رہے ہیں، آپ ان کو اضافی سہولت دے دیں، اس کی مختلف صورتیں ہیں، سامان گاڑی تک پہنچانا ہے یا وہاں لکھ کے لگا دیں، آپ کو یہ سہولت ہوگی، ہمارا لڑکا آپ کی گاڑی تک سامان رکھوائے گا۔ آپ دکان کے باہر اگر چھوٹی چھوٹی وہ ٹرالیاں ہوتی ہیں وہ رکھ دی جائیں جس طرح بڑے سٹوروں میں ہوتی ہیں، تاکہ وہ اس میں سامان ڈال کے وہ وہاں تک لے جائیں۔ اس طرح ہوم ڈیلیوری، گھر پہنچانا، یہ بھی ایک اضافی سہولت ہے، آپ فون کر دیں، وہاں لکھ کر لگا دیں، اپنا میسج چلا دیں، بھی ہماری یہ کاروبار ہے، یہ دکان ہے، جس کو چاہیے ہمیں فون کریں، ہم گھر پہنچائیں گے۔ وہ فون کرے، آپ بندے رکھیں، گھر پہنچائیں، دیکھیں چند دنوں کے اندر آپ کے کام میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بازار جا نہیں سکتے مصروفیت کی وجہ سے، اور یا معذوری کی وجہ سے، کوئی ایسا وجہ ہے، تو وہ گھروں سے ایسے پیغام آ جائے، آپ چیز وہاں پہنچا دیں۔ اس طرح کوئی بھی سوچ کے مشورہ کر کے اپنے کام کے مطابق اضافی سہولت، ہوٹل وغیرہ ہے، کوئی اضافی چٹنی رکھ دی جائے اور کوئی اضافی ایٹم فری اس میں رکھ دیا جائے، تو اس کی وجہ سے کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی۔ مسائل تجارت۔ نمبر 1، پتی کے بعض مسائل۔ گزشتہ درس میں کسی بھائی نے پتی کے متعلق پوچھا تھا اور اس نے پتی کے کاروبار کا انکشاف کیا کہ پتی 3 قسم کی ہوتی ہے، اعلیٰ، متوسط اور ادنا۔ اب تینوں کو بھئی ہم الگ بیچتے ہیں تو گاہک خریدتا نہیں ہے، ان کو پھر مکس کر کے درمیانہ ریٹ رکھا جاتا ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ قوم شوق سے پیتی ہے رنگ والی پتی، پتی کو رنگ کیا جاتا ہے، اور بعض تو اس میں کچھ چنے کا وہ بھوسا بھی ملاتے ہیں،
اس کو پیس کے پتی میں شامل کر دیا، سب پہ رنگ ہو گیا، ساری پتی بن گئی۔ کئی مختلف درختوں کے پتے ملاتے ہیں تو یہ رنگ کی صورت، یہ سارے مسائل اس میں آتے ہیں۔ اس میں کون سی صورتیں جائز ہیں، کون سی ناجائز ہیں؟ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ پتی میں ایسی چیز کو شامل کرنا جو پتی نہیں ہے، یہ تو نیرا دھوکہ اور حرام ہے۔ جس طرح چنے کے پتے ملا دیے، درختوں کے پتے میں کوٹ کے شامل کر دیے، وہ پتی ہے ہی نہیں، تو یہ تو سراسر دھوکہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن دھوکے باز کی پشت سرین پر جھنڈا لگا ہوا ہوگا، ایک جھنڈا ہوگا اس کی پشت پہ سرین پر لگا، مسلم شریف کی روایت ہے۔ فرمایا جو جتنا بڑا دھوکے باز ہوگا اتنا بڑا جھنڈا ہوگا، اور جب وہ بندہ چل رہا ہوگا ہر طرف سے اعلان ہو رہا ہوگا یہ فلانا دھوکے باز جا رہا ہے، یہ فلانا دھوکے باز جا رہا ہے۔ ہم ذرا سوچیں تو صحیح، ہمارے ساتھ کتنے بڑے بڑے جھنڈے لگے ہوئے ہوں گے۔ اللہ پاک بچائے، دھوکے سے بچنا چاہیے بھی۔ آپ فروٹ والا، سبزی والا گلی سڑی سبزی چھپا کے شاپر کے 2 گرے لگا کے خوش ہے کہ میں نے مال نکال دیا، یہ نہیں سوچا کہ تیرے پیچھے جھنڈا کتنا بڑا لگنا ہے۔ دھوکہ اتنا قبیح چیز ہے۔ فرمایا المؤمن لا یخدع، مومن کبھی دھوکہ نہیں کرتا۔ جب مسلمان کے ایمان کی سطح بلند تھی، کافر کو بھی یہ یقین تھا کہ مومن دھوکہ بھی نہیں کرے گا، مومن جھوٹ نہیں بولے گا اگر مومن ہے تو۔ اور آج معاملہ الٹ ہے، آج ہم مسلمان کہلانے والے ہمارے ہر کام میں دھوکہ اور فراڈ ہے۔ تو ایسی چیز کا شامل کرنا، وہ تو آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ حرام کام ہے، اس میں تو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 2، جو 3 کوالٹیاں ہیں ان کی مکسنگ کرنا، اس کا حکم یہ ہے کہ مکس کرنا جائز ہے، چونکہ تینوں ہیں تو پتی کی اقسام ہیں، لیکن مکس کر کے جب بیچیں گے تو بتانا ضروری ہوگا۔ جس طرح دودھ الگ چیز ہے، پانی الگ چیز ہے، دودھ میں پانی ملا کے بیچنا جائز تب ہوگا کہ جب بتلایا جائے گا کہ یہ پانی والا دودھ ہے، بغیر بتلائے بیچنا جائز نہیں ہے۔ گاہک تو اس اطمینان سے آیا نا کہ یہ میں دودھ لینے آیا ہوں، گھر جاؤں گا دہی بنائے گا، ملائی بنائے گا، یا جو بھی چیز بنائے گا، پانی ہے اس کی کیا دہی بننی ہے اور کیا ملائی نکلے گی۔ تو دودھ میں پانی ملانا کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن بیچے گا اگر تو اس کو بتا کے بیچنا ہوگا، کیونکہ پانی ملانا خود حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو سفر فرمایا ہجرت کا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بکریوں کا جب دودھ آیا تو وہ تھوڑا گرم تھا، تو اس میں پانی ملایا تو اس کی گرمائش کم ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ تو پانی ملانا ناجائز نہیں ہے، لیکن بیچنا ہے تو پھر بتا کے بیچے۔ اسی طرح پتیوں کو آپس میں ملانا تو ناجائز نہیں ہے، کیونکہ تینوں قسمیں پتی کی ہیں، لیکن بتانا ہوگا کہ یہ مکس ہے، ساتھ خالص بھی رکھ لے، 1 نمبر بھی رکھے، 2 بھی رکھے، 3 بھی، ہر کے ریٹ الگ بنائے، مکس کا ریٹ الگ بنائے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے رنگ، پتی کو رنگ کرنا۔ رنگ کے متعلق یہ معلومات ہوئی ہیں، ایک تو وہ مضر صحت ہے، یہ رنگ مضر صحت ہے۔ رنگ والی جتنی چیزیں ہیں، آپ یہ مصنوعات استعمال کرتے ہیں نا، آپ یہ رنگ والی بوتلیں پیتے ہیں، یہ کالی، پیلی، نیلی، اس میں بھی رنگ ہوتا ہے، یہ سارے رنگ صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ پتی میں جو رنگ ملایا جاتا ہے وہ بھی صحت کے لیے مضر ہے، اگرچہ اس کا رنگ، پتی کی شکل خوبصورت چائے کی بن جاتی ہے، بڑی پرکشش بنتی ہے اور لوگ شوق سے پیتے ہیں، ذائقے میں بھی شاید کوئی تبدیلی آ جاتی ہوگی، لیکن صحت کے لیے مضر ہے اور قانوناً بھی جرم ہے، اور کئی جگہ پر چھاپے بھی لگتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ چھاپے لگانے والے کچھ لے کے پھر چھوڑ بھی دیتے ہیں، یہ تو ایک الگ المیہ ہے نا۔ اس واسطے رنگ نہ ملایا جائے، کہ یہ صحت کے لیے بھی مضر ہے، قانوناً بھی جرم ہے۔ تو باقی جو 2 صورتیں ہیں، یہ مکس والی، یہ صورت جائز ہے۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی۔ دوسرا مسئلہ ہے اموال تجارت کی زکوٰۃ۔ یہ بھی سوال گزشتہ پروگرام میں کسی بھائی نے لکھوایا تھا، تو یہ سوالات لکھوایا کریں، مفتیان کرام موجود ہوتے ہیں، مجھ سے آگے تشریف لیں۔
آگے آ جائے نا، پتہ چلے لوگ کہ مسئلہ کس کو لکھوانا ہے، آپ کو ڈھونڈتے نہ رہیں۔ تو جس کو جو مسئلہ درپیش ہو لکھوا دیا جائے، پھر اس پر تحقیق ہوتی ہے، دیکھا جاتا ہے مسائل، پھر اس کا جواب مرتب کیا جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ اموال تجارت کی زکوٰۃ اور مصارف زکوٰۃ۔ سونے چاندی کی زکوٰۃ تو تقریباً اکثر لوگ جانتے ہی ہیں۔ پہلے سمجھیں کہ اموال تجارت کہتے کس کو ہیں۔ اموال تجارت میں وہ چیزیں آتی ہیں جو فار سیل ہوتی ہیں، جو بیچنے کے لیے ہوتی ہیں، وہ اموال تجارت ہیں۔ لہذا جو گاڑی آپ کے پاس ہے وہ لوڈنگ کے لیے ہے، سامان سپلائی کرتی ہے، وہ گاڑی چونکہ فار سیل نہیں ہے، وہ اموال تجارت میں نہیں آتی۔ دکان کا جو فرنیچر، ریک وغیرہ ہے اور باقی جو چیزیں ہیں جو فار سیل نہیں ہے، وہ مال تجارت نہیں ہے۔ مال تجارت وہ چیزیں ہیں جو فار سیل ہیں، بیچنے کے لیے، صرف ان کو زکوٰۃ دیتے وقت انہی کی قیمت دیکھی جائے گی۔ اب زکوٰۃ دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں ایک پہلی بات یہ نظر رکھیں کہ آپ کس دن نصاب کے مالک ہوئے ہیں۔ وہ دن، وہ تاریخ قمری اعتبار سے لکھ لیں۔ جیسے آج مثلا محرم الحرام ہے، 28ویں محرم الحرام ہے، تو 28 محرم کو آج آپ نصاب کے مالک بنے، آج کی تاریخ لکھ لیں، کام شروع کر دیں۔ مال آ رہا ہے، جا رہا ہے، سال بھر کام کرتے رہیں، مال چاہے جتنا بڑھ گیا، کہیں کبھی کم ہو گیا، اس کا حساب نہیں کرنا۔ اگلا سال جب یہی 28 محرم آئے گی تو اس دن آپ نے حساب کرنا ہے کہ آج میرے پاس کتنا کچھ مال ہے، وہ لکھ لیں۔ لوگوں سے جو میں نے قرضے لینے ہیں وہ بھی لکھ لیں، اور جو ادائیگیاں کرنی ہیں وہ بھی لکھ لیں۔ تو اس مجموعی مال سے وہ ادائیگی والے قرضے نکال کے باقی جتنا مال بچتا ہے، اور اس میں جو آپ کی جیب میں، اکاؤنٹ میں رقم ہے، وہ بھی شامل کریں گے، اور اسی مال تجارت کے ساتھ کوئی اور پلاٹ تجارت کی نیت سے لیا ہوا ہے وہ بھی شامل کریں گے، کوئی سونا چاندی آپ کی ملک میں وہ بھی شامل کریں گے۔ جتنے اموال زکوٰۃ بنتے ہیں، اس 28 محرم کو آپ نصاب کے مالک ہوئے ہیں تو اس دن جتنا کچھ مجموعہ بنتا ہے اس میں سے قرضے نکال کر باقی جو مال بچے گا اس کی زکوٰۃ 2.5% ادا کرنا لازم ہے۔ 2.5% کا مطلب 100 روپے پر 2.5 روپے اور لاکھ پر 2.5 روپے۔ دوسرا مسئلہ، اسی دن ساری نکال دینا اور تقسیم کر دینا بھی ضروری نہیں ہے۔ حساب اس دن کر لیں اور اس کو لکھ لیں کہ اتنی زکوٰۃ میرے ذمے واجب العطا ہے، مثلا 20,000 میرے ذمے ہے۔ پھر تھوڑا تھوڑا دیتے رہیں تب بھی ٹھیک ہے، دیتے رہیں اور لکھتے رہیں، لیکن دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر پہلے دے دیا، بعد میں سوچا ہو چلو یار اس کو زکوٰۃ میں شمار کر لیتے ہیں، وہ شمار نہیں ہوگا۔ ادائیگی کے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کے مصارف کیا ہیں، کس کس کو دے سکتے ہیں؟ یہ بڑا مشکل ترین مسئلہ ہے کہ مصارف اموال پر نظر نہیں ڈالی جاتی۔ عرف میں جو غریب سمجھا جاتا ہے اس کو ہر کوئی دے رہا ہے، جو بیوہ ہوگی تو ساری زندگی اس کو دیتے رہتے ہیں اور وہ بھی لیتی رہتی ہے، اور یتیم ہے تو ساری زندگی اس کو دیا جاتا ہے، وہ بھی لیتا رہتا ہے۔ نہ لینے والے کو اللہ کا خوف ہے، نہ دینے والے کو شرعی احکام سے آگاہی ہے کہ مصارف زکوٰۃ کون ہے، اس کا مستحق کون ہے۔ یاد رکھیں، ایک غریب وہ ہے جو معاشرے میں غریب سمجھا جاتا ہے، ایک غریب وہ ہے جس کو شریعت نے غریب قرار دیا۔ معاشرے کا غریب، اس کا وہ زکوٰۃ والا معیار نہیں ہے۔ معاشرے میں جس کی روزگار نہیں ہے وہ غریب ہے، جس کے پاس کوئی اپنا مکان نہیں ہے وہ غریب ہے، جس کی تھوڑی سی تنخواہ ہے اس کو ہم غریب سمجھتے ہیں، یا جو بے روزگار ہے وہ غریب ہے۔ شریعت کی نظر میں ایسا نہیں ہے۔ شریعت کی نظر میں وہ غریب ہے جو خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والا طبقہ، وہ غریب ہے، اور وہ پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے، وہ لوگ مستحق زکوٰۃ ہیں۔ اس کے لیے نصاب شریعت نے دیا ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت۔ چاندی کی قیمت بڑھتی گھٹتی رہتی ہے،
تو جس کو دینی ہے اس دن دیکھو آج چاندی کا ریٹ کیا ہے، مثلا آج کا ریٹ 820 روپے ہے، اس اعتبار سے 43,050 روپے نصاب بنتا ہے مالیت۔ جس شخص کے ملک میں نقدی رقم، سونا چاندی، مال تجارت اور غیر ضروری سامان، کوئی اضافی پلاٹ اپنی رہائش کے علاوہ، کوئی زمین کا اضافی ٹکڑا جو اس کی ضرورت سے زائد ہے، اور اس کے فالتو 3 سوٹ سے زائد کپڑے، گھر کی ڈیکوریشن پیس، شو پیس، اور اسی طرح کمپیوٹر، اور 1 سے زائد موبائل، اور 1 سے زائد جوتے، یہ سارے اضافی سامان ہیں۔ ان ساری چیزوں کی مالیت، گھر میں فرنیچر پڑا ہوا ہے جو حصے سال بھر استعمال نہیں ہوتے، ان کی قیمت شامل کی جائے گی۔ برتن ہیں استعمال نہیں ہو رہے، ان کی قیمت لگائی جائے گی۔ بسترے پڑے ہوئے ہیں، پیٹیاں بھری پڑی ہوتی ہیں، ہوتا غریب ہے لیکن سامان سے گھر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کی مالیت دیکھیں گے، اگر آج کا جیسے ریٹ ہے 43,050 روپے، اتنی مالیت کا وہ شخص مالک ہے، وہ عورت اتنی مالیت کی مالک ہے، تو یہ لوگ مستحق زکوٰۃ نہیں ہیں۔ یہ لوگ اگر زکوٰۃ وصول کرتے ہیں تو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، یہ یتیموں غریبوں کا حق مار رہے ہیں۔ جب یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، اکثر بھائی پریشان ہوتے ہیں، جی پھر تو مستحق زکوٰۃ ملے گا ہی کوئی نہیں۔ ہاں، بات بھی ایسے ہی ہے، اکثر غریب جو معاشرے میں غریب شمار ہوتے ہیں وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ نصاب دیکھنا ضروری ہے، اور دیتے وقت اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ میں جو دے رہا ہوں صحیح جگہ جا رہا ہے کہ نہیں۔ اسی طرح ایک مصرف عوام نے نکالا ہوا ہے، یہ رفاہی ادارے، ہسپتالیں ہیں اور مختلف ٹرسٹ ہیں، اس میں لوگ بڑا دھڑا دھڑ یہ دیتے ہیں اموال زکوٰۃ۔ تو اس کے بارے میں بھی سمجھیں، مثلا ہسپتال ہے، ڈسپنسری ہے، اس میں غریبوں کا علاج بھی ہوتا ہے، امیروں کا بھی ہوتا ہے، یہی اشفا ہے۔ تو ہسپتال والوں نے فارم رکھے ہوئے ہیں، غریب سے وہ فارم پر کروا لیتے ہیں، اور اس فارم، وہ زکوٰۃ فارم ہوتا ہے، جو بھی فارم پر کر دیتا ہے اس پر وہ پیسہ لگ جاتا ہے زکوٰۃ والا۔ اور ڈاکٹروں کی تنخواہیں اور مختلف مصارف بھی اسی رقم سے ادا کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، اس طرح کے اداروں میں دینے سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، یہ بھی مصرف نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے تملیک شرط ہے، مستحق زکوٰۃ کو مالک بنانا شرط ہے۔ اب وہ جو مالکان ہیں اس ٹرسٹ کے یا ادارے کے، اسپتال کے، وہ خود مستحق زکوٰۃ نہیں ہے کہ آپ ان کو مالک بنا دیں، اور وہ مریضوں کو بھی مالک نہیں بناتے۔ مریض تو صرف اس چیز کا مالک بنا ہے جو دوائی کا پیکٹ اس کی جیب میں آیا ہے، یا انجیکشن یا ڈرپ اس کے بدن میں گئی ہے، اس کا وہ مالک بنا ہے، باقی چیزوں کا تو وہ مالک نہیں ہے۔ لہذا اتنے حصے کی ادائیگی ہو جائے گی، باقی کی تو ادائیگی نہیں ہوئی ہے، بشرطے کہ وہ بھی مستحق ہو۔ اب فارم پر کرنے والے اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ، مالدار لوگ، جس کے پاس گنجائش نہیں ہے، تھوڑی بہت کمی ہے، اگر کوشش کرے تو کر سکتا ہے، چلو یار فارم پر کرو تو جان چھوڑو۔ یہ ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے، ٹھیک ٹھاک لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے، وہاں جا کے فارم پر کر کے علاج کروا لیتے ہیں، غریبوں کا حق مارتے ہیں۔ لہذا ایسے اداروں کو زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ ہاں، اگر واقعی کوئی ادارہ ہے، ہمدرد ہے اور قوم کا غمخوار ہے، تو وہ یہ زکوٰۃ کے اموال لیتا ہے، تو اس کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک تو اس کے لیے تدبیر ہے اور ایک شرط ہے۔ تدبیر یہ ہے، ایک علماء کے مشورے سے، مفتیان کرام کے مشورے سے ایک فارم بنائے، فارم میں عبارت درج کی جائے گی جو غرباء کی طرف سے وکالت نامہ ہوگا۔ وہ وکالت نامہ اس کی عبارت ہوگی، جب غرباء علاج کے لیے آتے ہیں ان سے اس وکالت نامے کے فارم پہ دستخط کرایا جائے گا کہ آپ ہماری طرف سے اموال زکوٰۃ صدقات وصول کرنے اور اس کو جائز مقاصد میں خرچ کرنے کے وکیل ہیں۔ جب وہ مالکان وکیل بن جائیں گے غرباء کے، پھر جو وہ اموال لیں گے، پھر ان اموال کے لیے تملیک کی اضافی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ دوائی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، تعمیرات میں بھی کر سکتے ہیں، ڈاکٹروں کی تنخواہوں میں بھی،
جہاں چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، یہ تو ہے اس کی تدبیر، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ان غربا کی تحقیق ان کے ذمے ہے کہ یہ واقعی غریب ہے یا نہیں۔ اس طرح نہیں کہ ہر کسی سے دستخط کروا لیا، تحقیق ان کے ذمے ہوگی کہ جس بندے سے ہم دستخط کروا رہے ہیں یہ ہمیں وکیل بنا رہا ہے اموال لینے کا، یہ خود بھی مستحق ہے یا نہیں؟ جو خود مستحق نہیں ہے وہ تمہیں وکیل کیسے بنا سکتا ہے؟ تو ان دو شرطوں کے ساتھ اگر کوئی ادارہ اس ترتیب پہ کام کرے پوری احتیاط کے ساتھ تو پھر اس میں گنجائش نکلے گی۔ لیکن میری معلومات میں یہ جتنے ٹرسٹ وغیرہ چل رہے ہیں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اس طرح کرتا ہو، الا یہ کہ کسی علماء کی نگرانی میں ہو۔ تو علماء کی نگرانی میں جو ٹرسٹ ادارے چلتے ہیں وہ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، لہذا ان اداروں کو دے سکتے ہیں۔ تو جب غریب تلاش کرنا مشکل ہے تو اس کا پھر آسان حل یہ ہے کہ مدارس، دینی مدارس کو دیا جائے، اس میں اس طرح کی پریشانی کوئی نہیں ہے، تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دینی مدارس کے بارے میں آپ جانتے ہیں ہر دور میں ہر حکومت میں یہ خوب کوشش ہوتی ہے کہ مدارس کو مٹاؤ۔ ابھی یہ چیریٹی بل بھی آ رہا ہے، بلکہ وہ لانچ ہو بھی چکا ہے، ابھی رکا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں کب آ جائے۔ اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ قوم کو مدارس سے اتنا دور کر دو کہ ان کو کوئی چندہ ہی نہ دے، بس یہ بھوکے مر جائیں گے تو مدرسے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ دین اور دین کا علم مدارس کا محتاج نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے اکابر نے ہمارے مرکز کی دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد رکھی ہے نا، وہ تعمیرات میں نہیں رکھی، وہ درخت کے نیچے رکھی ہے، اور یہ چندوں کا بھی محتاج نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ ظاہری جو حالت ہے شاید یہ انداز نہ رہے، انداز بدل جائے، لیکن دین کا کام تو ہونا ہے۔ تو اس لیے مدارس کو جو زکوٰۃ دی جائے گی اس میں تعلیم دین کے فروغ کا ثواب بھی ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی۔ تیسرا سوال ہے بیع النجش۔ بیع النجش کیا چیز ہے؟ یہ بھی ہماری مارکیٹ میں بہت چل رہی ہے، اس نام سے آپ واقف نہیں ہیں کہ یہ عربی کا نام ہے۔ بیع النجش یہ ہوتا ہے کہ دو بندے آپس میں کوئی لین دین کر رہے ہوتے ہیں، ایک اور بندہ آتا ہے، اس نے لینا نہیں ہوتا، وہ آ کر ایسی ریٹ بڑھا دیتا ہے۔ وہ جس بندے نے چیز پسند کی ہوئی ہوتی ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے زیادہ ریٹ لگا دیا، چیز ہاتھ سے نکل جائے گی، چیز میری پسند کی ہے، وہ اضافی پیسے ہوئے یار مجھے دے دو، میری بات ہو رہی ہے، یہ ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں۔ اس طرح اس کو برانگیختہ کیا جاتا ہے، ریٹ بڑھانے پر گاہک کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اس کو نجش کہا گیا ہے۔ حدیث پاک میں اس سے منع آیا ہے۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، یہ جو بڑی مشینری ہے، فریجیں وغیرہ یا اس طرح کی جو دکانیں ہوتی ہیں، اور میرے علم میں یہ آیا ہے کہ ان لوگوں نے آپس میں مشورے سے دو چار بندے تنخواہ پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑے تاڑ پہ بیٹھے ہوتے ہیں فلاں دکان میں، ان کو سارے ریٹوں کا بھی پتہ ہوتے ہیں، انہی کے اپنے ملازم ہوتے ہیں۔ تو دکان اور وہ ایٹم ایک ایک رکھتے ہیں، ایک سے زیادہ نہیں رکھتے۔ تو گاہک نے ایک چیز کو پسند کیا ہے اور دکان میں اس طرح کا ایٹم اور نہیں ہے، اس طرح کا پیس اور نہیں ہے، وہ اس کی پسند یہ ہے۔ اب وہاں سے بہت ہو رہا ہوگا، وہ اتنی دیر میں وہ بھی پہنچ جائے گا، وہ بات سنتے ہی ریٹ بڑھا دے گا، اتنے میں گاہک بیچارہ پھنس جائے گا، اس کا سودا بک جائے گا، اس بعد میں آنے والوں کو اس کا کمیشن ملتا ہے۔ اور یہ کئی دکانداروں نے مشترکہ ایسے ایجنٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ سے یہ حرام خوری کرتے ہیں، تو یہ ان کا کمیشن لینا، یہ نجش، یہ ساری حرام خوری کا راستہ ہے۔ اس سے حدیث پاک میں منع آیا ہے کہ جو ان کا آپس کا معاملات ہیں وہ جس طرح طے ہو جائے، اس کو کہتے ہیں نجش۔ اور چوتھی چیز ہے سوم علی سوم اخی، یہ بھی عربی کا لفظ ہے، یہ معاملہ بھی بازار میں ہو رہا ہے مگر اس اصطلاح سے آپ واقف نہیں ہیں۔ سوم علی سوم اخی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ معاملات طے کر رہے ہیں اور کسی طرف اس کا جھکاؤ میلان ہو چکا ہے، دوسرا آدمی خریدنے کی نیت سے، اس کا پروگرام صرف برانگیختہ کرنا نہیں ہوتا، خریدنے کا ارادہ ہوتا ہے، خریدنے کے ارادے سے اس میں دخل اندازی کر کے زیادہ ریٹ دے کے چیز لے لیتا ہے، یہ سوم علی سوم اخی ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔
یہ بھی ہمارے معاشرے میں عمومی ماحول ہے. کبھی کوئی چیز دیکھی نا فلانے نے بیچ دی ہے، ابھی پیسے اس نے نہیں لیے، ہاں بھی کتنے کی بیچی ہے؟ 20,000 کی بیچ دی. بات ہو گئی ہے، بک گئی ہے. بیانہ بھی کبھی لے لیا جاتا ہے، یار چھوڑ اس کو واپس کر دینا، میں تمہیں 25,000 دیتا ہوں. دوسرے کا سودا توڑوا کے اس سے وہ چیز لے لینا، یہ بھی ناجائز ہے. یہ بھی سوم علی سوم اخی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بھی اب عام چل رہا ہے. اس کا سودا توڑوا دیا، خود لے لیا. اب وہ نہیں کہے گا کوئی اور گاہک لگے کوئی یار میرا ارادہ بدل گیا، کوئی بہانہ لگائے گا، بس یار میرا ارادہ بدل گیا اور میری مجبوری ہے، بیوی نے مجھے مجبور کیا ہے، ایسا کیا ہے. اور یہ عمومی ماحول ہے. آپ کوئی بھی چیز خریدیں پرانی چیزوں میں سے، دوست جب پوچھے گا نا کتنے کی لی ہے، جو بھی آپ ریٹ بتائیں گے، خریدنے والے کو وہ لازمی یہ کہے گا کہ آپ نے تھوڑی مہنگی لے لی ہے. لازمی وہ یہ مشورہ دے گا، آپ نے تھوڑی مہنگی لے لی ہے. ویسے چیز ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس میں ڈفرینٹ ہے، یہ فرق آ گیا. یہ مشورہ اس کو خام خواہ دے گا، وہ اس کو پریشان کرنے کے لیے. حالانکہ ہونا تو اب کچھ نہیں ہے، چیز لے لی، کیوں اس کو پریشان کرتے ہو؟ اس کو شاباش دو بھائی، بہت اچھا، اللہ تجھے مبارک کرے، اس کو دعا دے دو، فائدہ بھی ہوگا. اور اگر آپ نے چیز بیچی ہے، پھر کوئی پوچھے گا ابھی کتنے کی بیچی ہے، وہ لازمی مشورہ دے گا، یار بڑی سستی بیچ دی. یہ مشورے بھی ناجائز ہیں، فضول مشورے بھی. اس کا کوئی مقصد ہے؟ خام خواہ اس بندے کو پریشان کر رہا ہے. وہ مطمئن ہے کہ میں نے چیز اتنے کی بیچ دی ہے، وہ اس پہ مطمئن ہے، اس کو دعا دے دو، چلو بھی اللہ پاک تیری اس میں برکت دے. دعا دینے کی بجائے اس کو پریشان کرتا ہے کہ یار بڑی سستی بیچ دی ہے، آپ پہلے بتاتے نا، یہ تو میں نے لینی تھی. یہ عام ماحول بنا ہوا ہے. اللہ پاک دین کی سمجھ عطا فرمائے. تجارت سیکھ کر ہم کریں. اب یہ اس پر روایات بھی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے بخاری شریف کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ولا تناجشوا. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجش نہ کیا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف کے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يسم المسلم على صوم اخیہ. کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے بھاؤ پر بھاؤ نہ لگائے. اب اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کا سودا طے ہو چکا ہو یا کسی ایک طرف اس کا میلان ہو چکا ہو، پھر بھاؤ لگانے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپس میں طے بھی نہیں ہوا، میلان بھی نہیں ہوا، ویسے ہی ان کی بات چیت چل رہی ہے، پھر آپ لینا چاہتے ہیں، آپ اس بیچ میں داخل ہو جائیں، تو یہ منع نہیں ہے. یہ صوم علی صوم اخی میں نہیں آتا، یہ مکروہ بھی نہیں ہے. اور یہی چیز شراء میں بھی ممنوع ہے. خریدار کچھ بندہ خرید رہا ہے، بیچنے میں بھی یہ چیز ہے اور خریدنے میں بھی. خریدار ہے، اگر آپ اس کو کسی طرح بات اس کی ہو چکی ہے، طے ہو چکی ہے یا میلان ہو رہا ہے، تو خریدار کو بھی خراب نہ کیا جائے. ہاں ابھی تک کچھ بھی طے نہیں ہوا، آپ خریدار کو کہہ سکتے ہیں یار مجھ سے لے لو نا. یہ گاہک کو دوسری طرف پھیر لیا کہ یار مجھ سے اتنے میں لے لو. ان کی آپس میں بات طے بھی نہیں ہوئی، میلان بھی نہیں ہوا، تو خریدار کو اپنی طرف لے آیا، تو اس میں بھی منع نہیں ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ نجش کے بارے میں ایک صورت اور بھی سامنے آ گئی ہے. یہ جو نجش ہے نا، کسی کے بھاؤ پہ بھاؤ لگا کے اس کو بڑھانا، اس کی ایک صورت جائز صورت بھی ہے. وہ یہ ہے کہ کبھی بیچنے والا، اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز کتنے کی ہے، خریدار اس سے سستے داموں لے رہا ہے، بیچنے والا لا علم ہے، اور اس بندے کو پتہ ہے کہ یہ بیچارہ نقصان اٹھا رہا ہے. اس کو نقصان سے بچانے کے لیے یہ اس کا بھاؤ بڑھا سکتا ہے. یہ منع نہیں ہے، بلکہ اس پر اس کو ثواب ملے گا کہ یہ اس بندے بیچارہ لا علم ہے، مثلا اس جگہ کے ریٹ کا اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس چیز کے ریٹ کا وہ اسے اونے پونے بیچ رہا ہوتا ہے. یا خریدار بیچارہ دھوکے میں ہے. ہمارے علاقے میں فرض کرو اس کا ریٹ ₹1,00,000 مرلے کا ہے، خریدار باہر سے آیا، اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو یہ بندہ 2 لاکھ مرلے کا دے رہا ہے، 2 لاکھ مرلے کا دھوکہ دے رہا ہے. تو تیسرے آدمی کو پتہ ہے کہ اس بیچارے کو دھوکہ دے رہا ہے، اس کو توڑ سکتے ہیں، یار میں آپ کو
लाख रुपए पे दिला देता हूँ, ये नजिश है। तो ये नजिश ममनू नहीं है, ये जायज है, बल्कि इस पर इसको अजर मिलेगा कि एक मुसलमान भाई को धोखे से बचाया है। ये दो सवाल हैं। पराइज बांड की शरई हैसियत क्या है? कोई पराइज बांड का जो सिलसिला है कि पैसे देकर उसके बदले वो रसीद मिलती है, उसको उसके जरिए आप खरीदारी भी कर सकते हैं, फिर उस पे नंबर होता है, उस नंबर पर इनामात निकलते हैं। तो ये ज़ाब्ता है कुल्लु कर्ज़िन जर्रा नफ़अन फहुव हराम, जो कर्जा नफे को खींच लाए वो हराम है। आप कंपनी को या उस इदारे को कर्जा देकर वो रसीद हासिल करते हैं, मसलन 50 रुपए का बांड है, तो आपने 50 रुपए उनको कर्जा दिया हुआ है, उस कर्जे के एवज आपको वो रसीद मिली है, तो उस पर जो इनाम आपको मिल रहा है वो उस कर्जे के बदले मिल रहा है। कर्जे पर नफा उठाना हराम है, लिहाजा पराइज बांड से बचना चाहिए। अगर किसी के पास है तो जितने के लिए उतने के बेच दे, वो रकम हलाल है, उस पर मिलने वाला जो इनाम है वो नाजायज है। और किस्तों पर कोई चीज लेना कैसा है, इस पर पहले भी तफसीली बात हो चुकी है। किस्तों का कारोबार जायज है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि किस्त शार्ट होने की सूरत में इजाफी चार्जेस न लगाए जाए। किस्त अगर कोई नहीं देता, इजाफी चार्जेस न लगाए जाए, फिर जायज है। अब परेशानी ये बनेगी कि लोग तंग करते हैं, फिर किस्तें देते नहीं हैं, तो उसका एक लिमिट बना लें, 2 किस्तें, 3 किस्तें या 4 किस्तें, अगर जिसकी शार्ट है हम चीज जब्त कर लेंगे, फिर उसकी चीज जब्त कर ली जाए और उसकी मौजूदा कीमत लगाई जाए। इजाफी जुर्माना जायज नहीं है, मौजूदा कीमत लगाई जाए। फर्ज करो लाख रुपए की आपने उसको गाड़ी दी थी, मोटरसाइकिल, जो भी चीज दिया, उसकी किस्तें शार्ट हैं, एडवांस आपके पास 20,000 आ चुका है, 3-4 महीने बाद उसको जब्त कर लिया गया, अब उसकी कीमत लगी है फर्ज करो 90,000 रुपया, तो 20,000 आपके पास आ चुका है, इसकी अब मालियत 90,000 की है, तो आप मोटरसाइकिल आप रखेंगे और 10,000 उसको वापस करेंगे, वो अपनी जो तलाफी है वो उस नुकसान से पूरी करेंगे। तो ये एक मिसाल के तौर पे। इसी तरह कीमतों की कमी बेशी, तो उस रकम से नुकसान पूरा करके बाकी रकम वापस करेंगे। और यहाँ जो उमूमी माहौल है, जब चीज जब्त कर ली जाती है तो उसकी जमा शुदा रकम नाकाबिल वापसी होती है, ये तरीका भी जायज नहीं है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम, समिअना व अताना, गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मद माहु आलू। अल्लाह करीम मौला अपने फजल करम से इस प्रोग्राम को कबूल फरमा। ये भाई अल्लाह दूर से करीब से तशरीफ लाए, सबका आना कबूल फरमा। अल्लाह हमें हलाल में कनात नसीब फरमा, अल्लाह हलाल का ज़ौक़ नसीब फरमा, हलाल की लज्जत नसीब फरमा, हलाल की चाशनी और मिठास नसीब फरमा, हराम से मुश्तबिहात से नफरत अता फरमा। अल्लाह इस तरह हराम मुश्तबे से नफरत दे दे जिस तरह हम पखाने से नफरत करते हैं, अल्लाह इससे भी ज्यादा नफरत दे दे। या अल्लाह हमारे रिज्क में बरकतें अता फरमा, जिनके या अल्लाह बेरोजगार है उन्हें हलाल तय्यब रिज्क अता फरमा, मकान नहीं है अपनी इज्जत वाले मकान अता फरमा, सवारी नहीं है इज्जत वाली सवारियां अता फरमा, बीमारों को शिफा दे दे। अल्लाह इस प्रोग्राम, ये थोड़ी सी कोशिश है, अल्लाह इसको कबूल फरमा ले, अपनी रजा का जरिया बना ले, पूरी उम्मत के लिए रुश्द व हिदायत का जरिया बना दे, पूरी उम्मत के लिए ताजरों के लिए अल्लाह हलाल पर आने का जरिया बना दे। अल्लाह जी हम कमजोर हैं, हमारी गुफ्तगू कमजोर, काविश कमजोर है, अल्लाह जी आप अगर इसको में बरकत डाल दें, इसको फैला दें, हमारे लिए, हमारे इन दोस्तों के लिए जो इस प्रोग्राम में मुआमिनीन हैं, अल्लाह सब के लिए अगर आप सदका जारिया बना दीजिए। अल्लाह आपके खजाने में क्या कमी है, अल्लाह जी आप इरादा फरमा लें, हमारा काम बन जाएगा। जितने भी मुआमिनीन हैं, हजरात, उलमा, दोस्त, अल्लाह सब की दुनिया आखिरत मुनव्वर फरमा। अस्लिह लना शानना कुल्ला फला तकिलना अला अनफुसिना तरफत ऐन। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। कुछ दोस्त ये मशवरा दे रहे हैं कि